کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بزم علماء سجی ہوئی ہے ملک کے جید مستند علماء کرام، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ خرم رحمانی صاحب تشریف فرما ہے۔ موضوع ہے اسلام، اور اسلام پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا، علامہ خرم رحمانی صاحب سے ہم جو ہے سوال نہیں کر سکے پچھلے سیگمنٹ میں۔ علامہ صاحب قبلہ، میں اس دین کو دین امن اور سلامتی کا دین ہے ہمارا دین اسلام، لیکن زندگی کے خوبصورت اور بہتر بنانے میں اس کا کردار کیسے نظر آتا ہے؟ اسلام کا تو معنی ہی امن اور سلامتی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، اور اسلام وہ واحد مذہب ہے جو عالمگیریت کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، صرف اپنے ہی پیروکاروں کی بات نہیں کرتا بلکہ صحیح، پوری نسل انسانی کے بقا اور تحفظ کی بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے قتل کیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، انسان کی جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ محفوظ ہونی چاہیے، اور اسی عالمگیریت کی طرف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حج کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، ٹھیک، تمہارے والد ماجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، تمہیں سب آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ تو ایک تو اخوت ہماری ہے مذہب کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، اور ایک ہمارے درمیان جو رشتہ ہے ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ جی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی بات نہیں کرتی، بلکہ وہ پوری عالم انسانیت کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ میں نظر آتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن، جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور کو تنگ کرنے میں اور حضور کو نقصان پہنچانے میں صرف کر دی تھی، جب فتح مکہ کا موقع آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو غلبہ و نصرت عطا فرمایا، وہ سارے کے سارے سامنے کھڑے تھے۔ حضور چاہتے تو قصاص پہ بھی قتل کر سکتے تھے، بالکل حضور صحیح، چاہتے تو بدلہ لیتے۔ حضور نے ان سب سے پوچھا، ہاں بھی بتاؤ آج تم سب کیا چاہتے ہو، آج مجھ سے کیا امید ہے تمہیں؟ تو ان سب نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، تو کریموں سے تو کرم کی ہی امید لگائی جا سکتی ہے، تو آپ سے تو کرم کی امید ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں انتقام لینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی اسوہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو اسلام دعوت و تبلیغ سے پھیلتا ہے، اور دوسری طرف اسلام عمل کرنے سے پھیلتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہ نمونہ نظر آتا ہے، صرف اپنے کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو محفوظ نہیں کرنا، بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کا جذبہ رکھنا۔ بہت خوب۔ میں مفتی صاحب چاہتا ہوں کہ 3 سوالات میں نے کر لیں، تو ہم شارٹلی اس کو جو ہے کر لیں تاکہ اگلا سیگمنٹ ہمارا کالز کا ہو جائے اسی سیگمنٹ میں۔ اچھا مفتی صاحب، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، فقط اسلام ہے، تو اللہ کے اس حکم کی روشنی میں اسلام کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی بھی، اور یہ بھی کہا میں نے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اس کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اصل میں تمام انبیاء کی جو تعلیمات تھیں، سب جو تعلیمات لے کر آئے، سب جو احکامات لے کر آئے، ان تمام تعلیمات کا تتمہ، احکامات کا تتمہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر ہو چکا ہے۔ بلکہ سارے انبیاء کی خوبیاں، سارے انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات، حضور نبی کریم علیہ السلام ان تمام خوبیوں کے، ان تمام خصوصیات کے جامع ہیں۔ وہ کہا نا کہ آنچے خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ تو اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام جو احکامات لے کر آئے، تو آپ علیہ السلام کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، کسی آسمانی کتاب نے نہیں آنا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تورات،
انجیل زبور کسی کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کے بعد چونکہ کوئی کتاب نہیں آنی تو فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے پچھلے انبیاء کو معاذ اللہ شہید بھی کیا گیا، لیکن آقا علیہ السلام کو شہید نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور اس لیے بھی کہ اگر آپ کو شہید کیا جاتا تو آپ کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا، آپ کے تمام جملہ احکامات کو محفوظ فرمایا، آپ کے تمام ملفوظات کو محفوظ فرمایا، اور وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہہ کر یہ فرما دیا کہ جہاں تمہارے سامنے قرآن کی بات ہوگی تم قرآن کو مانو گے، وہاں میرے نبی کے احکامات کو بھی ماننا، ان کی احادیث کو بھی ماننا کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ سارے ادیان، ساری شریعتیں اب ایک طرف ہو گئیں، اب شریعت ہوگی تو شریعت محمدی ہوگی، اسلام ہوگا تو دین اسلام ہوگا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تمام یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم دین ابراہیم پر، لیکن آپ کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولیکن کان حنیفا مسلما، کہ وہ یہودی یا نصرانی نہیں تھے، وہ تو سچے مسلمان تھے۔ تم ان کے پیروکار بننا چاہتے ہو تو تم بھی سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ کیا بات ہے اللہ مفتی صاحب۔ اور مفتی صاحب کا تھوڑا سا گلا آج میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، ظاہر ہے آپ کے معمولات صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، اور پھر رات سے پھر صبح تک، ماشاءاللہ تبلیغ دین ہے، قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، علامہ صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے، آپ علماء کو، آپ لوگ صبح و مساء جاگ کر پہرا دے رہے ہیں اس دین متین پر، اللہ تعالیٰ اور عزت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب قبلہ، جب کوئی وبا آتی ہے عالمی سطح پر بین المذاہب میں مختلف تبصرے سامنے آتے ہیں، اب یہ وبا ہمارے درمیان کھڑی ہے کورونا کی، تو اب دین اسلام کی روشنی میں کیا فرمائیں گے، کیا رائے دیں گے مجھے سوال؟ دیکھیں یہ ایک وبا آئی ہے، ایک بیماری آئی ہے جس نے تمام انسانیت کو گھیرے کے اندر لے لیا ہے، اور چائنا سے لے کر، امریکہ سے لے کر، یورپ سے لے کر، افریقہ سے لے کر پاکستان تک، ہندوستان تک، پوری دنیا کے اندر، اور ساری انسانیت اس وبا کے اندر ہے۔ صحیح۔ اور یہ ایک اجتماعی طور پر ایک اس کو وبا کہہ سکتے ہیں، ایک مصیبت کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ آنے والے وقتوں کے اندر دنیا اس پر بحث کرے گی، تحقیق کرے گی کہ کہاں سے آئی ہے، لائی گئی ہے، اس طرف ہم نہیں جا سکتے۔ اب تک تو کازز ہی نہیں پتہ چل سکے ظاہر ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ اس نے ایک طرح سے دنیا کے سارے نظام کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا، درم برم کر کے رکھ دیا۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیں خدا کا کہیں وجود نظر ہی نہیں آتا ہے، اور ہم نے بہت آگے تک آگے جا کر دیکھا تو ہمیں ایک ہال نظر آیا بلیک، لیکن ہمیں خدا کہیں نظر نہیں آیا۔ یہاں تک ابھی ان کا جو ایک بہت بڑا سائنسدان، کیا نام تھا اس کا، ہاکنگ کیا تھا، وہ اسٹیفن ہاکنگ، اس نے ابھی یہ کہا کہ یہ اس کی سٹیٹمنٹ تھی، لیکن ایک دم رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کو، سارا نظام دنیا کا درم ایک بے جان بیکٹیریا ہے علامہ صاحب جو نظر بھی نہیں آ رہا ان کو، کہتے ہیں کہ 500 گنا بڑھا کر بھی مائکروسکوپ پہ دیکھے تو وہ نظر نہیں آتا۔ جس طرح ایک مچھر کے ذریعے نمرود جیسے طاقتور کو رب تبارک و تعالیٰ نے زیر کیا، اسی طرح ایک بے جان چھوٹے سے بیکٹیریا کے ذریعے، وائرس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کا وجود موجود ہے، اس نے سارا نظام یعنی آج دنیا دہائیاں دے رہی ہے، وہ طاقتور ریاستیں اور وہ طاقتور قوتیں جو کہتی تھی کہ دنیا کے اندر ہم خدا ہیں، ہم کہیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے، ہم کہیں گے تو بیٹھ جائیں گے، آج وہ سارے کے سارے جو ہے سارے کے سارے ریز ہو چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سارا نظام درم برم ہو چکا ہے اور بچاؤ اپنے آپ کو کسی طریقے سے۔ ہم صرف اتنا کہیں گے، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا تو دیکھیں سب نے۔ جب چائنا کے اندر آئے تو ہمارے لوگ کہنے لگے وہ چین ہی چاہے سانو کچھ نہیں ہوئے گا، کہا کہ نہیں، میاں صاحب نے کہا کہ چین ہو یا کہیں بھی ہو، ہمیں خاص طور پر یہ خیال کرنا ہے کہ کسی کے مرنے پر اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ فلاں مر گیا ہم بچ کے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو وبائیں ہوتی ہیں یہ جب آتی ہیں تو یہ نہ کافر کو دیکھتی ہیں، نہ مسلمان کو دیکھتی ہیں، نہ نمازی کو دیکھتی ہیں، نہ غازی کو دیکھتی ہیں۔ وبا تو وبا ہوتی ہے، اس طاعون کی وبا آئی، نہ ٹائم دیکھتی ہے، بالکل نہ جگہ دیکھتی ہے، اس لیے اس کو تماشا نہ بنائیں
اور اس کو جو ہے ایک جگت کا ذریعہ اور ایک مزاح ہماری قوم تو سنجیدہ ہی نہیں ہو رہی ہے سلمان بھائی. ہماری قوم تو ابھی تک یہ اقرار بھی کرنے کے لیے تیار نہیں کہ واقعتاً کرونا کوئی یہ چیز وبا ہے بھی یا نہیں ہے. صحیح واقعی یہی کوئی مر رہا سوالات ہے, یہ سارے ڈرامے یہی لوگ باتیں کر رہے ہیں اور فیس بک کے اوپر شام کو بیٹھ کے یہ سارے کے سارے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں ویڈیو نکال کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں یہ کرنے کے لیے ساری انسانیت اس وقت اس کے گرداب میں ہے اور اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے. اجتماعی طور پر مل کے ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ عذاب ہے یا یہ مصیبت ہے, وبا ہے, آزمائش ہے, یہ کسی کے لیے آزمائش ہے, کسی کے لیے عذاب ہے. ہمیں اپنا غور کرنا چاہیے کہ اس مصیبت کے گزرنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. بالکل اسلام کا جو سبق ہے, اسلام کا جو سبق ہے, اسلام انسانیت کا سبق دیکھتا ہے. دیکھیں ہمارے امریکہ میں, برطانیہ میں, کیولا مفتی صاحب کتنے ہمارے مسلمان ڈاکٹر جو ہے علاج کرتے کرتے چلے گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کس کا علاج کر رہے ہیں, کافر کا کر رہے ہیں. انہوں نے اس وبا کا مقابلہ کیا اور اپنی جان بھی, اور صبر کرتے ہوئے, قربانی دیتے ہوئے, مسلمان ہے اگر تو اس کو شہادت حکمیہ کا درجہ دیا. بالکل سبحان اللہ. علامہ صاحب قبلہ, ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سامنے رکھوں تو کیا یہ اسلامائزیشن کا مہینہ ہے؟ وہی سیزنل والی بات ہے. اس کی برکات ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی برکات عالمگیر ہوتی ہیں, صرف یہ نہیں کہ کسی ایک, کیونکہ عالمی سطح پر مسلمان پھیلے ہوئے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات تو وہی جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام کوئی سیزنل مذہب نہیں ہے, یہ ایک دین ہے, ایک مکمل ضابطہ ہے, مستقل مزاجی. لیکن بات یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے سال کے 12 مہینے ہیں, پھر اس کے اندر جو ہے ہر مہینے میں 30 دن ہیں, مختلف کیفیات ہوتی ہیں, مختلف لمحات ہوتی ہیں, انسان مختلف کیفیتوں سے گزر رہا ہوتا ہے, تو ہر وقت ایک جیسی کیفیت نہیں ہو سکتی. صحیح. اسی لیے ایک مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایک ایسا عطا فرمایا جس کے اندر پورا ایک نورانی ماحول پیدا کیا گیا ہے. صحیح. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ماہ رمضان شریف آتا ہے تو صفدت الشیاطین, شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, یعنی جو شر پھیلانے والی طاقتیں ہیں انہیں بند کر دیا جاتا ہے. صحیح. اب جو ہم سے گناہ کرواتی ہیں, گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں یا گناہ کا وسوسہ ہمارے دل میں ڈالتی ہیں, ایک تو نفس ہے اور ایک شیطان ہے. جب ایک طاقت بند ہو گئی ہے تو دوسری طاقت ہے نفس کی, اس کو کمزور کرنے کے لیے روزے جیسی عبادت عطا فرما دی ہے کہ دن بھر بھوک پیاس رکھا جائے, بھوک اور پیاس میں رہا جائے تو نفس کمزور پڑے گا. جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں, اب پھر تیسری چیز شروع ہو گئی تربیت کی, کہ بھوکا اور پیاسا رہنے کی عادت ڈالی گئی صبح سے لے کے شام تک. کہا اس لیے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس بھوکے رہنے کا مقصد ہرگز ڈائٹنگ کروانا نہیں ہے, صحیح بات, ہرگز وزن کم کروانا مقصود نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ تقوی و پرہیزگاری تمہارے اندر پیدا ہو جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ کر اگر حرام باتوں سے نہ بچا جائے تو اس روزے کے فیوز و برکات ظاہر نہیں ہوتے. رات کا قیام کی عادت ڈالی گئی کہ عام دنوں میں 17 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی, لیکن رمضان کی اسی خاص رحمت و برکت ہے کہ وہ 17 رکعتیں بھی پوری پڑھتا ہے, ساتھ میں 20 رکعتیں مزید ملا کر 37 رکعتیں پڑھ لے, اور الحمدللہ روزانہ پڑھ لے. ایسا نہیں کہ ایک دن پڑھ لیے تھک گیا, ٹانگوں میں درد ہو گیا, کل نہیں پڑھوں گا, روزانہ ماشاءاللہ روزانہ قرآن کا شغف, قرآن سنا بھی جا رہا ہے, قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے. تو یہ اس ماہ رمضان کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہیں, یہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا. اور الحمدللہ جب یہ آتا ہے تو خاص رحمتیں و برکتیں مسلمانوں کو اپنے دامن رحمت میں لے لیتی ہیں اور عبادات کا ذوق و شوق بڑھتا ہے. یہ بہترین موقع ہے اپنے آپ کو پکا مسلمان بنانے کا, اور یہ دعا کرنے کا کہ یہ جو خاص میں ایک خاص رنگ میں ڈھل گیا ہوں, اللہ نے جو ظاہر میرا تبدیل کیا, اللہ کرے میرا باطن بھی تبدیل ہو جائے اور یہ رحمتیں برکتیں اگلے 11 مہینے تک جاری ہو ساری. کیا بات ہے علامہ صاحب, بہت خوب ماشاءاللہ. بہت علامہ صاحب نے فرمایا نتیجے کا وہ یہی ہے کہ بھائی سیزنل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف رمضان کے اندر مسجد آئیں, قرآن پڑھیں, ٹوپی پہن لیں, اور رمضان جیسے ختم ہو اگلے دن شوال کی فجر کے اندر لوگ موجود ہی نہیں. بھائی کل سارے کے سارے فجر میں تھے, آج کہاں گئے؟ بھائی ختم ہو گیا نا رمضان, رمضان ختم ہو گیا. مسلمان ایسی باتیں کیوں کرے گا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس رمضان کی برکات کو پورے 11 مہینے ساتھ لے کر چلنا ہے. بالکل صحیح ہے. اور ناظرین کرام, پہلا عشرہ رحمت ہے, دوسرا عشرہ مغفرت ہے, اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تلقین فرمائی وہ ان تینوں عشروں پر پوری اترتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسی دعا کے ساتھ آپ کی آمین, اللہ تعالیٰ فرشتوں کی آمین فرمائے. ہم ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کی لائیو کالز کا سیشن ہوگا. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, سوالات پوچھ سکتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.
खजीना शान جی اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان. آپ کی لائیو کالز کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. بزم علماء میں آج موضوع تھا اسلام. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں خلش ہے, الجھن ہے, کوئی بھی سوال آپ کو ستا رہا ہے, تو آپ اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں اگر جواب چاہتے ہیں, کوئی بھی بات ہو, قرآن و سنت سے آپ کو اس کی رہنمائی ملتی ہے. مفتیان کرام, علماء کرام تشریف فرما ہے. انشاءاللہ یک کے بعد دیگرے آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. کالر ہیں ہمارے ساتھ اسماعیل بھائی؟ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میں نے بہت دور جنوبی بہت کم آواز آ رہی ہے آپ کی. خاتون آپ مجھے سن رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سلمان بھائی, میں نے جنوبی وزیرستان سے کال کی ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں, کیا میں قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ یعنی بغیر کسی عالم دین سے خود پڑھ سکتی ہوں, کیونکہ یہاں سہولیات نہیں ہے. جی یہ ایک ٹیچر ہیں, مجھے آواز آ رہی ہے, ٹیچر ہیں, کہہ رہی ہیں میرا کہ سوال ہے, جی دوسرا بتائیے پھر میں لکھوا دوں سوالات آپ کے. ٹھیک ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے, کل میں نے سوال کیا تھا لیکن مجھ سے غلطی ہوئی تھی. میرا سوال یہ تھا کہ مجھے گردے کی تکلیف تھی, کیا میں ٹیک لگا کر تلاوت کر سکتی ہوں؟ اچھا, ایک سوال ان کا یہ تھا کہ میں ایک ٹیچر ہوں, تو کیا میں ترجمے اور تجوید کے ساتھ قرآن خود پڑھ سکتی ہوں, خود اگر کوشش کروں چاہوں تو؟ یہ دوسرا سوال میرا یہ تھا نا, کل میں نے کیا تھا لیکن مجھ سے غلطی ہوئی تھی. کیا؟ ٹھیک ہے, سمجھ گئے. ہاں وہ سن لیا, دوسرا سوال آپ کا سن لیا میری بہن. اچھا جی آئیے, اور کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوفو, لائن ڈراپ ہو گئی غالباً. اچھا جی نیکسٹ کالر دے دیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ بھی لائن ڈراپ ہو گئی غالباً. کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ہم شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, کیا سوال ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ ڈائریکٹ لائن مل گئی. جی ڈائریکٹ مل گئی ماشاءاللہ, دیکھیں اللہ کا کرم. اچھا سر جی, میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا, جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ پہلے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کس ٹائپ کے خاص پکوان کھائے جاتے تھے؟ اچھا جی سر, مجھے وہ پوچھنا ہے. دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو پکوان کھائے جاتے تھے اس دور میں, حضور کے دور میں, وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں خاص. اچھا جی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اچھا دوسرے کالر ہیں ہمارے ساتھ, ایک اور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سلمان بھائی. جی بھائی کیا حال ہے, سوال کیا آپ کا؟ وعلیکم السلام سلمان بھائی, خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں. سوال کیا آپ کا؟ یار ٹی وی تو بند کر دیں, ٹی وی تو بند کر دیں یار, ٹی وی بند کر کے بات. اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں کہ شوہر کے کمرے میں. اصل میں کسی ایک سے بات کر لیں, وہ 2-3 بندوں سے بات کر لیں. نہیں ٹی وی پیچھے سے ٹی وی کھولا ہوا ہے, فل والیوم ہے اس میں. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. بھائی صاحب ٹی وی بند کر کے فون کیا کریں, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی یار. کیا سوال پوچھیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میری بیوی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, تو میں ان کے کمرے میں میں ان کے کمرے میں آ جا سکتا ہوں یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. آپ کا سوال کیا ہے میری بہن؟ جی میرا سوال ہے, روزے کے دوران جو ہے نا ناخن یا کوئی میک اپ وغیرہ یا لپسٹک وغیرہ لگا سکتے ہیں روزے کے دوران؟ ٹھیک ہے, شامل کریں گے آپ کا سوال. جی نیکسٹ. السلام علیکم. جی ہیلو. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سلمان بھائی میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ میں نا کام کرتا ہوں جس جگہ پہ نا, پوچھیے کام کرتا ہوں جس جگہ پہ, وہاں پہ مجھے نہ کو پکانے دینے والا ہے. بھائی سن رہے ہیں آپ کی بات, آپ بولیں نا پلیز. ہاں تو نہ مجھے پکا کے دینے والا ہے کوئی, نہ کھلانے والا ہے, لیکن ہاں بول رہا ہوں سلمان بھائی. ٹھیک ہے, تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا, جہاں آپ کام کرتے ہیں نہ کوئی بنا کے دینے والا ہے نہ کوئی پکا کے دینے والا. اچھا آپ کے ساتھ کوئی نہیں, تو آپ کے پاس مطلب چیزیں بھی نہیں ہوتی جن سے آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ بالکل اکیلا ہوں میں. اچھا مطلب چیزیں دستیاب نہیں ہیں وہاں, آپ کو کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہیں ہیں, گزر بسر کیسے کر رہے ہیں آپ؟ یہ عام طور پر کیسے کھاتے پیتے ہیں؟ عام طور پہ کیسے کھاتے پیتے ہیں؟ عام طور پہ کیسے کھاتے پیتے ہیں آپ بغیر روزے کے؟ کیسے کھاتے؟ عام طور پہ لے آتے ہیں بازار سے. تو بازار سے ٹھیک ہے,
पक्की पकाई दिन के शहरी के टाइम नहीं मिलती। अच्छा, सहरी के टाइम नहीं मिलती। वो ये कह रहे हैं मैं सहरी करूंगा तो रोज़ा रखूंगा, सहरी के टाइम कुछ मिलता नहीं है। अच्छा ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट दीजिए। आइए जी, नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी देखना बंद करें और फ़ोन पे कंसंट्रेट करें प्लीज़, आपकी बहुत मेहरबानी। मुझसे फ़ोन पे बात करें आप। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है भाई? भाई तहज्जुद नमाज किस टाइम से शुरू होता है? तहज्जुद, ठीक है, तहज्जुद की नमाज किस टाइम से शुरू होता है? ठीक है, इंशाअल्लाह शामिल करेंगे सवाल को भी। एक कॉलर को और भेजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हुजूर क्या सवाल है आपका? भाई सवाल है कि ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਈਦਾ समझ आ ਤੇ रही? ਮਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਈਦਾ ठीक है। ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ठीक है, अल्लाह के नाम में देने के लिए माओ से पूछना। बात ठीक है, इंशाअल्लाह उसको शामिल करेंगे। उलमाए कराम ने समझ लिया, अल्लामा साहब ने स्पेशली समझ लिया आपका सवाल। एक कॉलर और है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या सवाल है आपका? मुफ्ती साहब मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। जी सुन रहे हैं मुफ्ती साहब, क्या सवाल है? जी जी, मेरा सवाल है कि ये हम लोग में मुसलमानों में खास करके पाकिस्तान में ये बहुत आम हो गया, मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं हनफ। अच्छा ठीक है, सवाल पूछें क्या है? सवाल ये ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी खातून क्या सवाल है आपका? जी मैं दुबई से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। मुझे ये पूछना है कि कुरान शरीफ में 14 सजदे रहते हैं। जी जी 14, ठीक है तो ठीक है। वो फिर उसके बाद यानी तभी पढ़ लेना है या जब सजदा आता है तभी पढ़ लेना है? अच्छा या ठीक बाद है, में पढ़ना बाद है? में भी पढ़ सकते हैं या नहीं, सारी कंडीशंस आपको इंशाल्लाह बता दी जाएंगी। आइए, और कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? जी सर, जी सवाल ये कि ना हर जो दुआ करते हैं वो दुआ कबूल नहीं होती, उसके लिए। अच्छा, जो हर दुआ आप करते हैं वो दुआ कबूल नहीं होती, मतलब दुआओं का कबूल होने के लिए कोई बात, कोई वजीफ़ा, कोई नसीहत। ठीक है, अगले कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? सर सवाल है हमारा कि जो भी आप लाइव चैनल चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट, जी, जी। इसमें हम कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि लाइव पर्दे के बारे में बता रहे थे। अच्छा लेकिन जब हम चैनल एयरवे डिजिटल देख रहे हैं तो वहाँ पे तो वो जो फाइल मुस्तफा का अच्छा, चलें ठीक है। नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आप? जी पाकिस्तान लाहौर से बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लाहौर दाता की नगरी से, माशाल्लाह। क्या सवाल है आप? मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे हमारे उलमा इकराम कहते हैं कि आप सरकार ने दाई हलीमा का दूध पिया था। ठीक है, तो क्या सर ये सवाल ठीक है? दाई हलीमा का दूध पिया था सरकार दो आलम ने, क्या ये सवाल ठीक है? क्या ये जवाब ठीक है? ये बात ठीक है? आपको बताएंगे भाई, उलमा इकराम बताएंगे। एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ भाई। कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है। पूछिए पूछिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के हुक्म से लोगों को जिंदा करते थे, तो क्या वो सिर्फ जिंदा होकर या हजरत ईसा की गवाही देते थे या फिर वो जिंदा रहकर कुछ साल या कुछ महीने तक भी जिंदा रहते थे? अच्छा ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ हज़रत ईसा की गवाही के लिए ज़िंदा होते थे मुफ्ती, या फिर ज़िंदा रहते थे वो उस मुद्दत तक जब तक वहाँ उस दौर के इंसान ज़िंदा रहा करते थे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है? पूछिए। जी क्या कह रहे हैं? मेरे वालिद ने शरई निकाह किया, वो जायज़ है? अच्छा, आपके वालिद ने शरई निकाह किया, क्या मतलब? आप इसको वाजे करें ना। दूसरा निकाह किया हुआ। दूसरा निकाह किया, दूसरा एक और निकाह किया है? हाँ हाँ जी। अच्छा, वालदा के होते हुए दूसरा निकाह किया, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा चलें, मुफ्तियान इकराम इंशाल्लाह इस पे जवाब देंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है मुफ्ती साहब मेरा जी जी मुफ्ती साहब सुन रहे हैं। ठीक एक तो ये है कि इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनियों में तकाफल भी है और दूसरी भी है। अच्छा तो ठीक दूसरी है, भी प्रॉफिट देती है, तकाफल भी देती है। ठीक है। तो फिर वो ये जायज कैसे है और वो सूद कैसे है? अच्छा और दूसरा तराबियां सही। पूरी 20 की 20 पढ़नी चाहिए या कम ज्यादा कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है। किसने कहा है आपको? तकाफुल जायज़ कैसे और वो कैसे जायज़ नहीं है? सही है। तो नहीं जायज़ कहा। नहीं आप जिस बहरहाल आप वज़ा फरमा दें इसको। बड़ा मेरे ख्याल मुफ्ती साहब ये तो बड़ा डिटेल्ड आंसर नहीं होगा इसका, बहुत तफसील। बहरहाल आप वज़ा फरमा दें। जी एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी क्या मैं सवाल? पेशावर से बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह, सवाल क्या? आपसे एक वो कर पूछना था, मैं अपना घर बना रहा हूँ तो उसके लिए मुफ्ती साहब से कोई वजीफा बता दें, पैसों की कमी है तो उसमें। अच्छा घर बना रहा हूँ, घर के कामयाबी के साथ और आसानी के साथ घर बन जाए तो उसके लिए कोई वजीफ़ा। बहरहाल चलें, वज़ाइफ अपनी जगह हैं लेकिन कोशिश किया करें फ़िक़ही सवालात पूछें क्योंकि फ़िक़ही सवालात के ये सेगमेंट्स होते हैं। एक कॉलर और है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर मेरा सवाल ये है, ये लेडीज को टीवी पे आके नाच खाने करती हैं जी। ठीक है। अच्छा जी एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। टीवी है ही नहीं हमारे पास। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई, आपको तमाम मुफ्तियान को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या सवाल है मेरे भाई का? मेरे भाई मेरा सवाल ये है कि जो हमारी क़ज़ाए नमाजें हैं जी वो हमें तो पता है कि फ़र्ज़ और वितर पढ़ने हैं, लेकिन जो मौजूदा नमाजें पढ़ रहे हैं उसमें हम कौन कौन सी रकातें या कौन कौन से नफिल या सुन्नतें छोड़ सकते हैं? अच्छा, मौजूदा नमाज़ों में कौन से नवाफिल या सुनन छोड़े जा सकते हैं और जो क़ज़ाए उम्री है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। अच्छा जी कॉलर एक और हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या सवाल है आपका? देखिए मुझे तहज्जुद के बारे में पूछना है। तहज्जुद की जो नमाज होती है ना, जी जी जी, वो सुन्नत है या नफील है? अच्छा और ठीक एक है, सवाल है मेरा, और पूछिए। वो मैं है ना आप लोगों का प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। मैं कुरान शरीफ पढ़ लेते हुए देखती हूँ, तो ये जूज है या नहीं? हदीस भी सुनती हूँ, कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ। अच्छा कुरान शरीफ पढ़ रही होती हैं और प्रोग्राम देख रही होती हैं, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? चलें इसकी कंडीशन। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंडिया से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद आसिफ नाम है मेरा। कल भी मेरी कॉल लगी थी, आपसे बात हुई थी। आसिफ भाई खुश रहें। क्या सवाल है आपका? टाइम की वजह से, क्वारंटाइन की वजह से हम लोग घर में नमाज पढ़ते हैं, तो इसके लिए आजाद ईशा की नमाज की देना जरूरी है या नहीं? और दूसरा ये है कि वैसे मस्जिदों की अजान सुनने में आ जाती है हमारे यहाँ घरों में, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा मसला ये था कि अपना ये पूछना था कि अगर सलात और तस्बीह हम पढ़ते हैं, सही, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई मतलब जैसे एक आध बार हम भूल गए, तो उसमें सजदा सहू कर सकते हैं या मतलब वो उसको जैसे है वैसे कंटिन्यू कर लें? अच्छा। और अगर समझो सजदे सहू में अगर अपना सॉरी सलात और तस्बीह में अगर समझो जैसे 300 बार पढ़ना उसकी जगह 305 या 310 बार अगर पढ़ ले तो कोई मसला है इसका? ठीक है ना? मतलब गलती से मुराद आप यही कह रहे हैं? गलती से मुराद आप यही कह रहे हैं ना? गलती में ज्यादा पढ़ लिया कम पढ़ लिया ये कह रहे हैं ना? नहीं, गलती से मुराद ये है कि मतलब जैसे अपना ये जैसे मतलब सजदे में समझो भूल गए पढ़ना या कहीं भूल गए पढ़ना, कहीं भूल गए मामला है सहव। ठीक है जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी क्या सवाल है आपका? बुशरा जबीन पिंडी घेर से। अच्छा ठीक है, क्या सवाल है बुशरा जबीन आपका? जी बुशरा जबीन का सवाल है कि पिंडी घेर वालों ने बुशरा जबीन की इंटरनेट कंप्यूटर कहानी पर चोरी कब्जे मुसल्लत है और आज तक इतला ही नहीं की घर पर के इंटरनेट कंप्यूटर कहानी से देखते हैं। तो बिजली की खतरनाक भारी भारी औजारों से घर के अंदर से औरत कैश अगवा समगल कैडनैप करके जुए तावान लूट रहे हैं। लाखों रुपए डॉलर, करोड़ों रुपए डॉलर, अरबों रुपए डॉलर कीमती गाड़ियां। तो अच्छा ठीक है, आपका जो स्टोरी बोर्ड है वो ज़रा मखमसे का शिकार है, उसमें बड़ी ज़्यादा चश्मक जनी है और अल्फाज आया नहीं हो रहे हम पर कि आप कहना क्या चाहती हैं। माजरत चाहता हूँ,
انشاءاللہ کوشش کریں گے, اگر اندر کسی نے انڈرسٹینڈ کر لیا تو آپ کے سوال کا بھی جواب دیں. بہرحال کوشش کریں گے سمجھنے کی, کوشش کریں گے سمجھنے کی, ظاہر ہے کوشش کریں گے سمجھنے کی. روم میں کسی کو سمجھ آ گیا تو محفوظ کر لے سوال پوچھ. اور بھائی جہاں تک میرا سوال ہے تو میں تو چونکہ پروگرام کا ہوسٹ ہوں تو میں اپنا آپ شد و مت سے منوانے نہیں آیا, سمجھنے آیا ہوں دنیا کو, سمجھانے نہیں آیا. بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان, اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان, بخشش و مغفرت کا, بخشش و